اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. سامعین و ناظرین، خصوصاً ہمارے طلباء اور ہمارے مدرسین حضرات اور پھر برادران اسلام عموماً، ہم نے اس سے قبل 5 اپنے محاضرات مسئلہ توفی میں پیش کیے. خلاصہ جن کا یہ ہے کہ لفظ توفی عربی کا کلمہ ہے، اردو کا نہیں، نہ پنجابی کا ہے، عربی کا خالص، جو کہ وفا سے بنایا گیا. اور جب وفا سے لفظ توفی باب تفاعل میں منتقل ہوا تو اس کا ایک اپنا معنی ہے لغت کے اندر، اور وہ ہے پورے طور لے لینا. کسی شے کو پورے طور لے لینا، یہ اس کی توفی ہے. متوفی یعنی پورے طور لینے والا کوئی ہو. اب آپ جب کسی شخص کو کوئی چیز بیچتے ہیں اور پھر کہتے ہیں توفیت الثمن، میں نے جی پوری قیمت لے لی، تو آپ متوفی ہوئے اور وہ چیز جو آپ نے وصول کی یعنی قیمت، وہ متوفی ہوئی. یعنی جس چیز کو قبضے میں لیا جائے اسے متوفی کہتے ہیں، اور قبضے میں لینے والے کو متوفی. اب لفظ متوفی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، متوفی فلان، تو اس سے مراد میت ہوتا ہے. کیوں؟ یہ بھی سمجھ لیں کہ وفات کو موت کے لیے اس لیے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ وفات زندگی کے ایام کو پورا کر لینے کو لازم ہوتی ہے. جس شخص کے دن رات گھنٹے منٹ سیکنڈ پورے ہو گئے، لازمی وہ متوفی ہو گیا، یعنی وہ میت ہو گیا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر متوفی اور ہر وفات اور ہر متوفی موت کے لیے ہوتا ہے، نہیں. متوفی قبضہ کرنے والا ہے ہر حال میں، ہر حال میں. وہ اللہ ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، یا آپ کوئی چیز بیچتے ہیں تو آپ متوفی ہیں. تو یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن حکیم میں لفظ توفی کئی بار آیا ہوا ہے، مگر ہر جگہ نہ موت کے لیے ہے، ہر جگہ موت کے لیے نہیں، نہ ہر جگہ سلانے کے لیے ہے، اور نہ ہی ہر جگہ رفع کرنا اٹھانے کے لیے ہے. بلکہ کیا ہے، یہ بات عام مسلمانوں کو بھی یاد رکھنی چاہیے، اور خصوصاً طلباء اور علماء کو، کہ لفظ توفی وفا سے بنا ہے، جس کا معنی اکمال، پورا کرنا، مکمل کرنا، اتمام، تمام کرنا کسی چیز کو. اور پھر توفی کا معنی پورے طور لے لینا. یاد رکھیں آپ، یہ اس کا لغت میں معنی ہے. اب متوفی پورا لینے والا اگر اللہ ہو اور وقت موت ہو، یہ شرط ہے. یہ یاد رکھیں، مرزے کا یہاں ایک جعلی قاعدہ ہے کہ متوفی اگر اللہ ہو اور متوفی ذی روح ہو تو پھر رات کا قرینہ نہ ہو. تو یہ ایک جعلی قاعدہ ہے، نہ نحو کا، نہ اصول کا، نہ فقہ کا، نہ اصول فقہ کا، نہ لغت کا. قرآن کا استعمال یہ ہے کہ توفی اللہ کا فعل ہے، وہ متوفی ہے، اور متوفی ذی روح ہے، یعنی انسان ہے، بنی آدم ہے. اگر اس کی اجل کا وقت ہے،
حین الموت توفی ہے تو یہ موت دینا ہے۔ کس کو؟ متوفا کو۔ دیکھیں متوفا وہ مقبوض چیز ہے، بس میں یہ تو اس کا معنی نہیں، چاہے لغت کے اندر استعمال ہو بھی ہو، لیکن استعمال کا کہیں بھی اعتبار نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی بندے کا نام شیر رکھ دیں اور مجازاً کسی بہادر کو شیر کہہ دیں تو یہ نہیں ہے کہ اس کی دم بھی نکل آئے گی اور وہ پھاڑے گا بھی دنیا کو، ایسی بات نہیں۔ تو لغت کے اندر وضع کا اعتبار ہوتا ہے، تو یہ وضع کے اندر اس غرض کے لیے استعمال ہوا، پورا کرنا۔ وفا کا معنی دنیا میں مارنا تھوڑا ہوتا ہے جی میں نے وعدہ پورا کر لیا، یعنی مار دیا وعدے کو، میں نے رقم پوری دے دی، مار دی رقم۔ یہ تو عقل سے سمجھنا چاہیے کہ توفی موت کے وقت ہے تو ایسے قبضے کو چونکہ مارنا لازم ہے، موت لازم ہے، تو اب توفی موت کے لیے ہے۔ اور اگر نیند کے وقت ہے تو یہ پھر توفی سلانا ہے، اور رفع کے وقت ہے تو اٹھانا ہے۔ لیکن آج کی مجلس ہماری پہلی مجلسوں سے ہٹ کر ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن حکیم کی اندر تمام آیات میں مختلف صورتوں میں جہاں جہاں لفظ توفی آیا ہے ان سب کا ایک چارٹ بنا دیا ہے، اور یہ میرے خیال سے علماء کو خصوصاً اور عوام کو جو قرآن تو پڑھتے ہی ہیں آپ لوگ، عموماً ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن حکیم میں لفظ توفی سے بنے ہوئے لفظ یا تو فعل ماضی میں آئے ہیں، ہم نے ان کا بھی الگ ذکر کر دیا ہے، یا فعل مضارع میں آئے ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا ہے، یا اس میں فاعل میں ایک جگہ آیا ہے اس کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ تو آج کا یہ درس ہمارا یا چارٹ ہمارا انشاءاللہ انتہائی مفید ثابت ہوگا پورے قرآن کے اندر توفی کے مطالعہ کے لیے۔ اب آپ دیکھیں قرآن حکیم میں توفا فعل ماضی سے 3 جگہ پہ یہ لفظ آیا ہے۔ ایک جگہ توفا آیا ہے، ان الذین توفاہم الملائکہ۔ اب آپ دیکھ لیں یہاں پہ یہ ان الذین توفاہم الملائکہ، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی، اس کے اندر فعل ماضی استعمال ہوا ہے، اور فاعل کون ہے یہ بھی دیکھیں، اللہ نہیں، الملائکہ تو فرشتے ہیں۔ تو اب فرشتوں کا حاضر ہونا یہ بھی یاد رکھیں، جہاں لفظ توفی آیا ہے تو اس کا قرینہ متعین کرے گا کس معنی میں ہے۔ تو اب آپ یہ سوچ لیں کہ فرشتے انسان کے پاس کب حاضر ہوتے ہیں، کب انہیں پورے طور پہ لیتے ہیں؟ اجل کے وقت۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جا رہے تھے تو فرشتے راستے میں آگے روک لیا۔ ظالمی انفسہم، اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر دنیا میں ظلم کیا۔ دنیا میں ظلم کیسے کیا انہوں نے؟ اس طرح کہ جس طرح ظلم کرنا ظلم ہے بعینہ ہی، اسی طرح ظلم کو برداشت کرنا بھی ظلم ہے۔ کیوں کر آدمی کسی ایسی جگہ اللہ کی دھرتی میں رہے جہاں وہ کمزور ہے؟ یہ بھی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اس طرح بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر مسلمان دنیا کے کسی کونے میں ایسے رہ رہا ہے کہ وہ اپنے دین پہ ضعیف ہے، عمل نہیں کر سکتا، تو اس کی اس جگہ اقامت جائز نہیں۔ اب آپ دیکھیں اس آیت کے اندر کیا بیان ہو رہا ہے مضمون، کہ فرشتے پوچھیں گے کہ تم لوگ اس دنیا میں یہاں کیوں مظلوم بن کے رہ رہے تھے؟ وہ کہیں گے کہ کننا مستضعفین فی الارض، اصل میں ہم کمزور تھے اس ماحول اور معاشرے میں۔ یہ بھی سن لیں پوری دنیا کے مسلمان کہ جس ماحول اور معاشرے میں وہ اس قدر کمزور ہوں کہ اپنے دین پہ عمل نہ کر سکیں، وہاں ان کی اقامت جائز نہیں۔ پھر اللہ پاک اور یہ دنیا میں ہی پتہ چل جائے گا، موت کے وقت جب فرشتے آئیں گے انہیں بتا دیں گے کہ تم کیوں اس طرح اس ماحول میں رہ رہے تھے، تو وہ کہیں گے جی ہم کمزور تھے۔
تو اور فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا یہ اللہ کی سرزمین اتنی واسع کھلی نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، وہاں چلے جاتے تم۔ تو یہ ساری کی ساری سرزمین، ہر ملک ماست ہمارے رب نے پیدا کی ہے، ملک خدا ماست ہمارے رب کی زمین ہے۔ تو مسلمان کو ایسی جگہ سے ہجرت کرنا ضروری ہے جہاں اس کا دین جو ہے وہ فتنے میں اسے ڈر ہو۔ المہم، میری اس آیت کو پڑھنے کی غرض اس وقت یہ ہے کہ یہاں لفظ توفیٰ آیا ہے، اور توفیٰ پورے طور پر لینے آیا ہے، مگر یہاں پورے طور پہ لینا، اس سے موت مراد کیوں ہے؟ اس لیے کہ موت کے فرشتوں کا یہاں ذکر ہے، تو موت کے فرشتوں کا حاضر ہونا یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ یہ توفی بمعنی موت ہے۔ ایک دوسری آیت دیکھیں، سورہ محمد میں ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، یہ 27ویں آیت ہے سورہ محمد کی۔ اب توفت، اب آپ دیکھیں یہ بھی فعل ماضی ہے، آگے ہے الملائکۃ، تو وہ فرشتے جنہیں اللہ قبض ارواح پہ معمور فرماتے ہیں، ان کا ارواح کو اس وقت قبضہ میں کرنا جب ان کی اجل آ جائے، یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ یہ توفی موت ہے۔ میں زیادہ تفصیل نہیں کرتا اس کی تاکہ آپ معنی توفی سمجھ جائیں۔ تیسری جگہ ماضی میں آیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آخرت میں اللہ سوال کریں گے کہ عیسیٰ تمہیں میں نے دنیا میں یہ دیا، تم پہ نعمتیں کی، تمہاری توفی کی، اور تم مردوں کو زندہ کرتے تھے، مریضوں کو شفا اللہ کے حکم سے عطا کرتے تھے، کوڑی اور مادرزاد اندھوں کو شفا ہو جاتی تھی، تم یہ بتاؤ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی، کیا تو نے کہا تھا، حالانکہ اللہ کو علم ہے کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا؟ تو وہ فرمائیں گے اے اللہ سبحانک، تو پاک ہے، بالکل تیری ذات بزرگ و برتر ہے اس بات سے کہ کوئی شریک ہو، میرے لیے یہ جائز ہی نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہوں، ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات کہوں جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں۔ نبی کو یہ تو حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو رسول کہے، نبی کہے، ببانگے دوہل کہے۔ آج کل تو لوگ ولی بھی اپنے آپ کو دعوے سے کہتے ہیں، حالانکہ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ولی وہ جو اپنی ولایت کو چھپائے، اور نبی وہ جو اپنی رسالت و نبوت کا اعلان کرے۔ یہ ایک عام سی پہچان کا طریقہ ہے لوگوں کے ولی اور نبی کو پہچاننے کا۔ نبی اپنی نبوت کو چھپانے کا مکلف نہیں کہ کبھی کہے میں نبی ہوں، کبھی کہے میں امتی ہوں، کبھی کہے کہ نہیں ایک پہلو سے نبی ہوں۔ نبی قوت کے ساتھ اعلان کرتا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے عیسیٰ کو کہ یہ بتاؤ کیا تم نے یہ کہا تھا؟ اور اللہ جانتے ہیں نہیں کہا، مگر اللہ قیامت کے دن مجرموں کے سامنے یہ اعلان اس لیے کروائیں گے کہ ان کے پاس کوئی حجت نہ رہے، جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو معبود بنایا ہوگا، تاکہ ان کی رسوائی کھل کے سامنے آ جائے۔ وہ دن ہی رسوائی کا ہے، آخرت کا دن۔ تو وہ کیا فرمائیں گے؟ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِی وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اے اللہ میں اپنی قوم پہ گواہ رہا، کب تک؟ مَا دُمْتُ فِیہم، جب تک میں ان کے اندر تھا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِی، پس جب تو نے مجھے اپنے قبضے میں لے لیا، توفیتا، تو نے مکمل طور پر لے لیا مجھے۔ اب یہاں دیکھیں کہاں موت کا ذکر ہے۔ تاریخ قرآن میں کسی بھی مفسر نے، یعنی قرآن کریم کی جتنی تفسیریں آج تک ہوئی ہیں، کسی مفسر نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ یہ کہیں گے کہ اللہ جب تو نے مجھے مار دیا تو مجھے کیا پتہ میری قوم نے کیا کیا، ہاں جب تو نے میری توفی کی۔ اور عیسیٰ کی توفی اس وقت کیا تھی
بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ تو اب قوم کے اندر ہونا، یہ عیسیٰ بتا رہے ہیں کہ تو مجھے پوچھ سکتا ہے، جب میں قوم میں تھا ہی نہیں تو میرا کیا قصور ہے؟ یہ ہے عیسیٰ کے جواب کا مطلب۔ تو قوم میں نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عیسیٰ مر گئے تھے، بلکہ قوم میں نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ کی توفی اللہ نے فرما دی، اور وہ توفی بھی توفی رفع ہے۔ کیوں کہ اس کے بعد پھر ایک آیت ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو پھر وہ ایک بار قوم میں شہید ہوں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، پھر وہ اپنی قوم کے گواہ ہوں گے، اور اترنے کے بعد قوم کے حالات دیکھ کر اللہ کو وہ پوری خبر دیں گے کہ میں ذمہ دار ہوں۔ تو بہرحال یہ چیز ضمناً میں نے ذکر کر دی، یہ ہے توفیتا حضرت عیسیٰ کی زبان سے۔ تو یہ ماضی میں 3 چیز سیگے آئے ہیں۔ توفاہم الملائکہ، یہ سورہ نساء میں آیا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ، یہاں بھی ملائکہ کا ذکر ہے۔ تو توفی اللہ نے فرشتوں کو بھی اس کا اختیار دیا ہے، مگر موت کا اختیار اپنے پاس ہے، سونے کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ توفی نیند، اور جہاں اللہ نے محی اور ممیت کا لفظ کہا وہاں فرشتوں کا نام نہیں۔ تو قبضے میں لینا، اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ فلاں انسان کی روح قبض میں کرو۔ تو قبضہ کب موت ہوگا؟ جب موت کا وقت ہوگا، موت سے پہلے نہیں۔ اب عیسیٰ کی موت کا وقت کیا ہے؟ قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ جب تمام اہل کتاب دین کے دائرے میں آ جائیں گے، جب تمام ملتیں ختم ہو کے ملت اسلام باقی رہے گی، جب دنیا سے تمام کا تمام ظلم ختم ہو کے پورا انصاف آ جائے گا، جب دنیا کے اندر معاشی بدحالیاں پوری ختم ہو جائیں گی اور پورے فساد ختم ہو جائیں گے، تو پھر یہ کام ہوگا۔ کیا یہ ہو گیا؟ سوچے ہر آدمی، ہر قوم کا آدمی، منکرین حیات عیسیٰ بھی سوچیں، اور حیات عیسیٰ کے قائل بھی سوچیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے منکرین بھی سوچیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی سوچیں۔ تو بالکل صاف چیزیں ہیں۔ بہرحال یہ 3 آیتیں وہ ہیں جن میں ماضی میں توفی کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اب آگے آ جائیں، بعض آیتوں میں یتوفا بطور مضارع کے استعمال ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، قرآن حکیم میں ہے حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، سورہ نساء کی یہ 15ویں آیت ہے۔ اس میں دیکھیں یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ توفی موت نہیں۔ اب آپ دیکھیں یتوفا، یہ توفی بطور فعل کے آیا ہے، اور آگے الموت بطور فاعل کے آیا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ سعید پانی پی رہا ہے، اب سعید اور پانی 2 چیزیں نہیں ہو سکتی۔ پانی پینا اور سعید 2 مختلف چیزیں ہیں۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں حتیٰ کہ پورے طور پہ قبضے میں لے لے۔ کون؟ الموت، موت فاعل ہے۔ تو توفی اور موت 2 مغایر ہیں، جیسے ہر فعل، یعنی ہر فعل دنیا کے اندر جس بھی زبان میں ہو، انگریزی میں ورب ہو، عربی میں فعل ہو، اردو میں بھی فعل ہو، اور فاعل 2 مغایر چیزیں ہوتی ہیں، 2 مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ توفی یا توفا میں آیا ہے، اور الموت آگے اس کا فاعل ہے۔ بہرحال یہ ہمارا مقصود نہیں تھا، یہ تو ضمناً بات کر دی، لیکن یہاں پہ فعل مضارع آیا ہے یتوفا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں حتیٰ کہ قبضے میں لے لے انہیں موت۔ تو اب لفظ موت کا آنا، پھر آگے جنتوں کی بشارتوں کا ذکر ہے، یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ یہ قبضہ موت کے معنی میں ہے۔ پھر اسی طرح فعل مضارع کی شکل دیکھیں، قل یتوفاکم ملک الموت۔ اب یہاں بھی دیکھیں یتوفا، توفی بھی آیا ہوا ہے مضارع کی شکل میں، اور آگے پھر ملک الموت بھی ہے۔ تو اگر توفی کا معنی مارنا ہوتا تو پھر یہ بار بار موت کا ذکر کا کیا مطلب ہے؟ یہ سورہ سجدہ میں ہے، 11ویں آیت ہے،
یہاں حتیٰ کل آپ فرما دیں کہ تمہیں پورے طور قبضے میں لے گئے کون؟ ملک الموت۔ تو یہ ملک الموت کا قبضے میں لینا قرینہ ہے کہ یہ قبضہ مارنے سے کنایا ہے۔ پھر اسی طرح یہ توفی آیا ہے فعل مضارع میں، وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ۔ اب یہاں بھی دیکھیں یہ توفی مضارعہ ہے اور آگے الملائکہ اس کا فاعل ہے، تو یہ ملائکہ کا حاضر ہونا یہ موت کے وقت ہونا ہے، اور یہ توفی موت ہے۔ پھر آگے ایک اور بات ہے، یہ توفی فعل مضارع آ رہا ہے مگر موت کے لیے نہیں، یہ بھی بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ کی ذات گرامی وہ ہے جو تمہیں پورے طور پہ قبضے میں لے لیتا ہے۔ کب؟ رات کے وقت۔ اب رات کے وقت جن کو اللہ قبضے میں لیتا ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ میت ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ نائمین ہوتے ہیں، سونے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ توفی نوم ہے۔ اب پتہ چلا کہ توفی کا اپنا معنی صرف قبضے میں لینا ہے۔ اگر وہ فرشتوں کے آنے کے وقت ہے، ملک الموت کے آنے کے وقت ہے، یا اجل کے وقت ہے، تو یہ توفی قبضے میں لینا مارنا ہے، مگر یہاں پہ قبضے میں لینا سلانا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں توفی اپنے معنی پہ، اور آگے رات کی وجہ سے یہ قبضے میں لینا مارنا ہے۔ اسی طرح آگے پھر مضارع کی شکل میں قرآن میں آتا ہے، سورہ زمر کی 42ویں آیت ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا۔ اس پہ ہم اپنے پہلے محاضرات میں خوب وضاحت سے کلام کر چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ انسانی نفوس کو قبضے میں لے لیتا ہے حین موتہا، ان کی موت کے وقت۔ اب آپ دیکھیں توفی اگر موت ہوتی تو پھر حین الموت کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، اصل یہ ہے کہ توفی کا معنی قبضے میں لینا ہے، اور یہ قبضہ موت کے وقت ہے، اس لیے یہ مارنے سے کنایا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، یہی مضارع کا صیغہ، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اس کے آخر میں ہے ومنکم من یتوفی، یہ بھی مضارع ہے مگر مجہول کے صیغے میں ہے، معلوم نہیں۔ ومنکم من یتوفی، زندگی کے سارے مراحل کا اللہ نے ذکر کیا کہ اے لوگو تم دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک نطفے سے، پھر ایک خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے، پھر الآخر ہی کہا پھر ہم نے تمہیں بچہ بنایا، پھر تمہیں جوان کیا، پھر فرمایا منکم من یتوفی من قبل، اور کچھ ایسے ہیں جن کو قبضہ میں لے لیا جاتا ہے۔ اب یہ قبضہ موت ہے، چونکہ زندگی کے مراحل کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ توفی موت ہے اور موت سے کنایا ہے۔ پھر آگے ایک اور جگہ آیا ہے نتوفین، یہ بھی فعل مضارع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی ذکر فرما رہے ہیں نُرِيَنَّكَ، کہ ہم آپ کو دکھائیں جن چیزوں کا ہم نے ان کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے، یعنی اللہ کے عذاب۔ تو اس حالت میں یہ بھی توفی موت سے کنایا ہے، فنا سے کنایا ہے۔ پھر آگے یتوفون، یہ بھی فعل مضارع ہے، حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، سورہ اعراف کی 37ویں آیت ہے۔ یہاں بھی دیکھیں کہ جب ہمارے فرشتے آ جائیں ان کے پاس اور وہ ان کو مکمل طور پہ قبضے میں لے لیتے ہیں، تو یہ فرشتوں کا آنا قبضہ کرنے کے لیے یہ موت سے کنایا ہے۔ پھر اسی طرح والذین یتوفون، یہ دیکھیں آپ یہاں پہ یہ توفی بھی موت سے اس لیے کنایا ہے کہ اس میں ان کے خاوندوں کا چھوڑ جانا، یہ کب ہوتا ہے خاوند کا چھوڑنا؟
اور عورتوں کا عدت گزارنا جب ان کے موت کا وقت آ جاتا ہے۔ پھر آگے عدت بھی وہ طلاق والی نہیں، 4 اشہر و عشرہ، یہ موت والی عدت ہے۔ تو اس موت کے وقت کی وجہ سے یہ توفی بمعنی موت ہے۔ پھر آگے دیکھیں، یہ ماضی کے صیغے، مضارع کے، معلوم کے، مجہول کے، اب قرآن حکیم میں امر کا بھی لفظ آیا ہے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا۔ اب آپ دیکھیں، پوری زندگی کے حالات کو ذکر کرنے کے بعد پھر یہ اجل کا قرینہ کہ اجل کا وقت آ گیا، تو یہ قرینہ ہے کہ اس توفی سے مراد توفی موت ہے۔ ایک اور جگہ بھی ہے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ اب یہ لحوق بالصالحین کی دعا کرنا، یہ بھی اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ توفی موت ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ایک جگہ متوفیک، یا عیسیٰ انی متوفیک۔ اب آپ یہاں پہ معمولی سا لفظ 2-4 یاد رکھیں کہ یہ عیسیٰ کو کب اللہ نے کہا، اجل کے وقت نہیں، پختہ طور پر یاد رکھیں، سلانے کے لیے نہیں، فرشتوں کو نہیں بھیجا، بلکہ اللہ خود فرما رہے ہیں، کب؟ جب دشمن گھیرے میں لیے ہوئے ہیں کہ اے عیسیٰ یاد رکھ، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ میں تمہیں متوفیق، میں تمہیں اپنے قبضے میں لینے والا ہوں۔ چلیں، اگر موت کا بھی یہ معنی ہو جیسے ممیتوں کا لوگوں نے کہا، تو یہ اس موت کی طرف اشارہ ہے جس کا قرینہ مقدر لوگوں نے کہا، یعنی یہ موت نہیں دیں گے، بلکہ میں اب کیا کر رہا ہوں، میں تو تمہیں اپنی طرف اٹھا رہا ہوں، ورافعوں کا الی، مطہروں کا، ان سے پاک کر رہا ہوں۔ تو جب دشمنان پیغمبر انہیں مارنا چاہیں اور مارنے کی خبر دیں، تو اللہ نے اس توفی سے ان کے بچانے کی خبر دی ہے۔ تو عیسیٰ کی توفی عیسیٰ کو بچانے کی خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ ہے متوفی کا معنی اس آیت میں۔ تو اب میں نے تمام ان آیات کی طرف اشارہ کر دیا جن میں لفظ توفی آیا ہے، اور مجھے یہ توقع ہے کہ ہمارے طلبہ خصوصاً ان آیات کو یاد کریں گے، اور علماء بھی ان آیات کو ترتیب دے کے اپنے سامنے کاغذ پہ لکھ لیں گے، جیسے میں نے لکھ کے آپ کو بتایا ہے، تاکہ مسئلہ توفی اور قرآن کریم کا بیان انہیں ازبر یاد ہو جائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس اہم مسئلے کو اور اس اہم عقیدہ اسلام کو اور اسلامی ثوابت و مسلمات سے اس مجمع علیہ مسئلے کو بیان کرنے کی بخوبی توفیق عطا فرمائے، آپ عوام میں بھی بیان کر سکیں، خواص میں بھی بیان کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ آپ پہ پوری طرح فتوحات کو کھول دے تاکہ یہ مسئلہ آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے، ایسے ہی جیسے آپ فاتحہ مجھے سنا رہے ہوں۔ تو میں اسی دعا کے ساتھ آپ کے لیے یہ دعا کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اے اللہ افتح علینا فتوح العارفین وفقہنا فی الدین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔